ابراہیم حنیفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتحانہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 4 میں اسوۃ ابراہیم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ آپ کے لیے وہی دین، وہی طریقے کے اندر اسوۃ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے جو ہم نے ابراہیم کو دے رکھی تھی اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یعنی آج جو ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ کس کی دین تھی اصل میں؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دین تھی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بعض جگہ پہ فرماتا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 123 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 123 124 125 میں، تو اس طرح سے کئی سارے جگہ پہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اے محمد جو دین ہم نے آپ کے لیے چنا ہے وہ اصل میں ابراہیم کی دین ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین حنیفہ کس کا ہے؟ یہ ملت ابراہیم کا دین ہے۔ تو ہم سب ابھی جو دین فالو کر رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہی دین ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو رحمت اللہ تعالیٰ نے کی تھی وہ تھی بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ابراہیم کے لیے دیا گیا اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اور آخر کار ہم جب کبھی بھی نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا درود کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو سکھائے، جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کا نام بھی لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے اوپر اتنے رحمتیں نازل کی، کیونکہ ان کو قیامت تک آنے والا ہر آخری مسلمان جب بھی وہ نماز پڑھتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتا، اور قیامت تک آنے والا مسلمان جب بھی ذبح کرتا یہ حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو یاد کرتے ہوئے کرتا، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان جب بھی حج اور بیت اللہ کی زیارت کرتے، حج اور عمرہ کے لیے جاتے، یہ تمام رکن جو ہے، یہ تمام طریقے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حاجر علیہ السلام کے سیرت سے لیا گیا سو چیز ہے۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں حدیث کے اندر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا رحمتیں نازل کی۔ جب آپ علیہ السلام معراج کرے تھے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور صحابہ جب عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ابراہیم کیسے تھے؟ فرماتے ہیں آپ کا جو ساتھی آپ کے سامنے ٹھہرا ہے بس مجھے دیکھ لو، ابراہیم ایسے ہی تھے بول کے۔ اور دوسری ایک حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی 10,350 حدیث نمبر 10,350 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کے ہر اعضاء کو دیکھا، یعنی ہر چہرے کے اندر ناک کو دیکھا، آنکھ کو دیکھا، کان کو دیکھا، جسم مبارک کو دیکھا، بال کو دیکھا، ان کا اونچا قد کو دیکھا، چہرہ جو ہے دیکھا، یہ سب کے سب جیسے میں نے ابراہیم کو دیکھا ہو بہو میں نے اپنے جسم میں وہی چیز پائی۔ سبحان اللہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح سے آنکھیں تھیں میرے بھی آنکھیں ٹھیک اسی طرح ہیں، اور جس کا وہ ناک تھا، جس کے ان کے ہاتھیں تھے، میرے پاس بھی صرف اسی طرح کے ہو بہو ملنے جلنے والے ہاتھوں کا نقشہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دیکھا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لباس، ہرا رنگ کا لباس جو پہنائے گا وہ سب سے پہلے کسے پہنائے گا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب الجنائز، صحیح بخاری کی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1380/5 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج سے لے کر قیامت تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں فرمائے آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بچے اس دنیا میں آتے اور بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، یعنی اڈولسنس، یونم، جوانی آنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، وہ تمام بچوں کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام برزخ کی زندگی میں کھلاتے رہتے، بولے کھیلنا، بچے ان کے ساتھ کھیلتے رہتے، ہنسی مذاق کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ میں نے میرے باپ ابراہیم کو اسی حالت میں دیکھا، سبحان اللہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اوپر اللہ کی رحمتیں تھی، یاد رکھیے۔ اور صحابہ فرمانے لگے کیا اس کے اندر غیر مسلمان کے بچے ہیں؟ تو بالکل ہیں، اس سے پہلے بھی میں کئی سارے بیانات میں میرے اس بات کو رکھا ہے، ہو بہو یہی بات ہے سورہ اس صحیح بخاری کے حدیث کے اندر، اس کے اندر غیر مسلمان کے بچے بھی رہتے، کا مطلب غیر مسلمان کا بھی بچہ ہو اگرچہ وہ بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، اس کو ہوش سنبھالنے سے پہلے وہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی مقام و مرتبہ انہی بچوں کے ساتھ ہوتا جو ابراہیم علیہ السلام سے کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔